تو اس لیے یہ وہ لوگ ہیں۔ تو قرآن نے کہا الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو بے دیکھے غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان والے وہ ہیں دیکھا بھی نہیں پھر بھی کہتے ہیں من پکا یقین میرا ایمان ہے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے پکے اور آخری رسول ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ، ان کو اللہ ہدایت بھی دیتا ہے کیونکہ یہ ڈرتے بھی ہیں اور بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ اب آ جائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کافر ایمان رکھتے تھے، لیکن حضور نے جب اعلان نبوت کیا نا، پہاڑی کے اوپر چڑھے حضور، اونچی پہاڑی پر، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا لوگوں اللہ ایک ہے، میں اس کا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کافروں نے کہا کہ پہلے تو صادق امین کہتے تھے، اب ماننے سے انکار کر دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے مانتے ہو؟ کہا آپ کو مانتے ہیں۔ تو فرمایا پھر میری صداقت کو بھی تو مانو۔ میں اگر کہہ دوں کہ پہاڑ کے اس طرف سے ایک لشکر آ رہا ہے تمہیں تباہ کر دے گا مار دے گا، مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا بالکل آپ کی بات مان لیں گے۔ تو فرمایا پھر میں یہ بھی تو کہہ رہا ہوں کہ رب ایک ہے، میں اس کا آخری رسول ہوں، پھر یہ بھی تو مانو۔ تو اس پر جو سچے تھے وہ تو مان گئے، مگر جو ابو جہل اور ابو لہب جیسے تھے تو وہ بکھر گئے۔ تو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، وہ ایمان والے ہیں۔ آگے فرمایا پھر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اور ہماری دی ہوئی روزی میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے، ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا یہ پکے مومن ہیں، یہ پکے مومن ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ کہ ایمان لائے اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا، جو حضور نے اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کے سینے پر اتارا، علم اتارا، اے محبوب اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو تم سے پہلے اترا وبالآخرۃ ہم یوقنون، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہی تو سچے مومن ہیں کہ تم سے پہلے جو اترا، پہلے کیا اترا؟ آدم علیہ السلام نہیں تشریف لائے، ان پر کتابیں نہیں اتری۔ نوح علیہ السلام تشریف لائے، کتابیں نہیں اتری۔ موسیٰ علیہ السلام پر کتابیں نہیں اتری۔ عیسیٰ علیہ السلام پر کتابیں نہیں نازل ہوئیں۔ داؤد علیہ السلام پر کتابیں نہیں نازل ہوئیں۔ تو جو پہلے ہو گیا اس کو بھی مانتے ہیں، محبوب تمہیں بھی مانتے ہیں، قیامت میں جو ہوگا اس کو بھی مانتے ہیں۔ یہ سچے مومن، یہ اور سمجھ آ رہی بات کی، یہ سچے مومن ہیں جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ ابو دہدہا ہے صحابی کا نام، حضور کے صحابی ہیں حضرت ابو دہدہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں کہ ایک آیت نازل ہوئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ آیت نازل ہوئی ہے کوئی اللہ رب العزت کو قرض دینے والا، قرض حسنہ دینے والا کوئی ہے؟ تو ابو دہدہا کہتے ہیں میں نبی پاک علیہ السلام کے پاس آیا، میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بھی ادھار دی لوڑ پہ گئی، اللہ کو بھی لوڑ ہے، اللہ نے بھی قرض چاہیے، چلو ماڑا بندہ کہتا یار قرض دے دے میں بچی دی شادی کرنی ہے مکان بنانا، اللہ کو بھی قرض کی ضرورت ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی اللہ کو قرض حسنہ دینے والا، قرض حسن کو دینے والا؟ تو یا رسول اللہ سچی مجھے اللہ نے قرض مانگیا ہے، یعنی ان کو یقین نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا بالکل ایسا ہی ہے۔ تو انہوں نے نا نبی پاک علیہ السلام کا ہاتھ مبارک پکڑا، سرکار اجازت ہو تو مجھے اپنا ہاتھ مبارک پکڑائیں اور میرے ساتھ چلیں۔ حضور کو پکڑا اور اپنے کھجوروں کے باغ کے پاس لے گئے، کھجوروں کے باغ کے پاس۔ پہلے جو لوگ ہوتے تھے نا، یہاں تو اونٹوں کی کمائی ہوتی تھی، یا کھجوروں کی کمائی ہوتی تھی، یا تلواریں بنتی تھیں۔ تلواریں جس کے پاس زیادہ ہوتی تھیں وہ بہت بڑا کاروبار والی بندہ ہوتا تھا، جس کے پاس جانور زیادہ ہوتے تھے وہ بہت بڑا تجارت کار ہوتا تھا۔ جانور جس کے پاس ہیں، جو تلواریں بناتا ہے
ہیں، اسی طرح جس کے پاس کھجوروں کے باغ ہیں، یہ لوگ بڑے امیر ہوتے تھے، یہ کاروبار ہوتے تھے اس وقت۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے گیا اور کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا کھجوروں کا باغ ہے، اس میں 700 کھجوروں کے درخت لگے ہوئے ہیں۔ کتنے؟ اور پوچھیں حاجی ناظم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کھجور کا درخت جوان ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 5 7 8 10 سال لگ جاتے ہیں، اور 8 10 سال کے بعد پھر کہیں جا کے کھجوروں کے درخت کو کھجوریں پڑتی ہیں۔ اتنی مشکل سے جوان ہوتا ہے یہ درخت، تو اتنی مشکل سے درخت جوان کیے ہوں، 700 کھجوروں کے درخت ہوں، وہ پوری زندگی لگ گئی ہو، اور جب کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں دینا ہے، اللہ نے قرض مانگا ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ ہو جائیے۔ آپ دیکھو گواہ کس کو بنا رہے ہیں؟ جو آمینہ کے لال ہیں، جس کی گواہی پر تو سوچ بھی نہیں کو سکتا، شک کر ہی نہیں سکتا، شک گمان کوئی ایسا لا ہی نہیں سکتا۔ حضور آپ گواہ ہو جائیے، میں نے 700 کھجوروں کا باغ اللہ رب العزت کو قرض حسنہ میں دے دیا ہے، میں نے دے دیا۔ اور بیوی کو کہنے لگے بیوی وہ پلیے لو کے بچیاں نو لے کے باہر آ جائے، باغ ساڈا نہیں، اسی اللہ نو دے چھڑیا ہے، کیونکہ بیوی بچے بھی اسی کے اندر رہتے تھے۔ اور بیوی یہ نہیں کہا ہوں سڑکاں تے رلنا ہے، کی کریں گے، کتنے جانا ہے؟ بیوی نے کہا واہ ابو دہدا کڈے فائدے دا سودا کیتا ہی ہے، کتنے فائدے کا سودا کیا ہے۔ اس طرح کی بیویاں تھی۔ تو وہ ہیں وہ مما رزقناہم ینفقون، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ مومن کی نشانی ہے۔ تو ان آیات بینات کے اندر بہت سارے مضامین ہیں، بہت ساری تفسیر اس میں کی جا سکتی ہے، لیکن وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے، تو آج ہم یہاں پر ہی اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، اور یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ کی راہ میں سجدے بھی کریں گے، اللہ کی راہ کے اندر جو ہے انشاءاللہ بن دیکھے اللہ پر زندگی کی آخری سانس تک ایمان بھی رکھیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے رہیں گے، اللہ کا آخری نبی مانتے رہیں گے، اور اس قرآن پاک کی کتاب پر کبھی شک نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ نے جو دیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں گے، اور جو کچھ محبوب پر اترا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اترا اس کو مانتے رہیں گے، اور قیامت تک جو ہونا ہے، جو لکھ دیا گیا ہے، اس قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ یہی مومن کی ایک نشانی ہونی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں خوب نمازیں پڑھنے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔